استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزہ دار کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لیں جب استنجا کر رہا ہوں، اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں، زیادہ پھیل کے نہ بیٹھیں کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 40 وہ ہے روزے میں استنجے کا طریقہ، جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہیں، اوے آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں، یہ ان بچاروں پہ غصہ نہ کھائیں، کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ نے زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا، اور اگر آپ نے یہ کیا تو وہ معدے میں پہنچ جانے کا اندیشہ ہے۔ استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزہ دار کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لیں جب استنجا کر رہا ہوں، اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں، زیادہ پھیل کے نہ بیٹھیں کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائی موٹر لگا کے بھی پانی چڑھایا جائے نا تب بھی معدے تک نہیں پہنچتا، اتنا مشکل پروسیس ہے وہ۔ معدے کے بعد چھوٹی آنت ہے، پھر بڑی آنت ہے، اور پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ معدے میں کہاں سے پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں کوئی بیسک سائنس کا، بیولوجی کا علم ہی کوئی نہیں تھا۔ اور لوگ پھر اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ او بھائی روزے میں بھی استنجا اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح عام حالت میں، جب تک مکمل طور پہ چکنائی دور نہ ہو آپ کا استنجا درست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس میں آپ نے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی، کوئی پانی نہیں چڑھے گا اوپر، پانی انڈر گریوٹی نیچے آتا ہے، اوپر نہیں چڑھتا۔ یہ الٹے لٹک کے تو نہیں استنجا کہیں کرتے۔ اور میں ان کے علماء کو، ان کے بزرگان دین کو بھی کہوں گا کہ الٹے بھی اگر لٹک کے استنجا کریں نا تب بھی پانی معدے تک نہیں پہنچ سکتا، جو مرضی کر لیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں آپ کے دماغ کھولوں، آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا مسائل لوگوں کو بتائے میں۔ تو استنجے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، استنجا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کسی کا روزہ توڑ دے۔ روزے میں میک اپ کرنا، یہ عموماً ہماری سسٹرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہمیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا پڑ جائے۔ عموماً تو اب تو محفل نعت میں بھی جو عورتیں ہیں وہ بھی میک اپ کر کے گئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم کوئی شرعی گرفت نہیں لگاتے۔ عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی، میک اپ کر سکتی ہیں، نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ تو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی سرخی استعمال کرتا ہے تو اب سرخی ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں اتر گئی، تو اس میں شرعی گرفت نہیں۔ البتہ وضو کا ضرور اہتمام پھر آپ نے کرنا ہے، وضو پہلے کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے وضو کے دوران آپ کو تو سرخی یا پاؤڈر وغیرہ ریموو کرنا پڑے گا، ادروائز تو کھال گیلی نہیں ہوگی، لہذا پہلے ہی آپ وضو کر کے تو پھر میک اپ کر لیں۔ اور اگر زیادہ لیٹ ہونے کا خدشہ ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں، ظہر اثر کو، مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں اگر دن کا فنکشن ہے۔ سحری کیے بغیر 8 پیرا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو 8 پیرے روزے نفلی بھی رکھے ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے پھر، اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبھا سکتا تھا، جس طرح ہمارے ساتھ 1-2 حادثے تو ہر رمضان میں بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لے۔ اگر نہیں رکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑ دیں، بعد میں 1 روزے کی قضا آپ دے لیں، اس میں آپ کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی 8 پیرا روزہ رکھنا ہے۔ وہ تو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ قے کی، حالانکہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے، لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا، اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نبھائے، اور وہ روزے کو لے کے چلے، اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن نفلی روزے جان بوجھ کے اگر کسی میں طاقت نہیں ہے نہ رکھے، فرض روزے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ
وہ ایک فرض روزہ ہے، بعد میں مجھے رکھنا بھی پڑے گا اور ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس لیے میں 8 پیرا روزہ رکھ لیتا ہوں بغیر سحری کے، ضرور رکھے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے آپ۔ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سحری کا ہے۔ نبی الاسلام نے سحری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس طرح جان بوجھ کے اپنے اوپر مشقت ڈالنا وہ منع ہے۔ لیکن بسا اوقات رات کو لیٹ کھانا کھایا ہوا ہے اور سحری کی ضرورت نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کوئی سحری کرنی ہے، پانی تھوڑا سا پی لیں اس وقت، اور بعض اوقات تو لوگ پھر سٹوریج کر لیتے ہیں اور بعد میں پورا دن وامٹنگ کرتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا تو اب ضروری نہیں کہ سحری آپ نے ضرور کرنی ہے، ایک کھجور لے لیں، پانی کا ایک گلاس لے لیں۔ اور میں نے دیکھا ہے سحری اتنی برکت والا کھانا ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام جب سحری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف، آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے، ایک نفسیاتی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال 8 پیرا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کرے، تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے، نیت آلریڈی تھی، آپ اذانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے، تو اب تو فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ بھائی نیت آپ کی رات کو تھی، وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی، نہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے۔ آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں۔